جو اس ٹائم صورت حال ہے ورلڈ کپ آپ کو پتہ ہے اکتوبر میں شروع ہو رہا ہے. ایشیا کپ آپ کا 31 اگست سے شروع ہو رہا ہے. اس ٹائم تو ایک ایک میچ امپورٹنٹ ہے, اور جتنی مرضی آپ پریکٹس کر لو, جتنا مرضی آپ نیٹس میں کھیلو, جو آپ کو پریکٹس ملتی ہے یا جو آپ کی کوالٹیز یا کیپیبلٹی ٹیسٹ میچ کے اندر ہوتی ہیں, ایکچوئل میچ کے اندر ہوتی ہیں, انٹرنیشنل میچ کے اندر ہوتی ہیں, وہ پریکٹس میں نہیں ہو سکتی ہیں. تو یہ سیریز بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دس از دا لاسٹ سیریز بفور ایشیا کپ ہو جائے گا. اس کے بعد ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے درمیان ہو سکتا ہے تھوڑے بہت وارم اپ میچز ہوں گے, وہ تو ہوتے ہی ہیں, ہر دفعہ ہوتے ہیں, لیکن جو کمپیٹیٹیو میچز ہیں اس کی آخری آپ کے پاس آپ کے اوپر پریشر ہوگا, بائیلیٹرل سیریز ہے. تو اس سیریز میں آپ کے لیے کمبینیشن رائٹ ٹیم اس اسٹیج پہنچے کہ کون سا رائٹ کمبینیشن ہے, اوپنرز کا کون سا ہے. جس طرح اب آپ نے دیکھا کہ عبداللہ شفیق کو موقع دیا کہ اس سیریز میں, یا پھر سعود شکیل ہے. تو جو اس طرح کے آپ کے ویکنیسز ہیں, لوپ ہولز ہیں, ان کو کور کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کیا کمبینیشن ٹرائی کرنا ہے, آپ نے کنڈیشنز کو اسیس کرنا ہے, یہ ساری چیزیں کے لیے میرے خیال میں بڑی امپورٹنس اس لحاظ سے بھی رکھتی ہے کہ ایشیا کپ کے موسٹلی جو سیکنڈ لیگ ہے وہ ہونی سری لنکا میں ہے, تو آپ کے پاس ایک پریپریشن کے لحاظ سے بڑی اپرچونیٹی ہے. اچھا, افغانستان کے حوالے سے بات کریں تو افغانستان اب وہ سائڈ نہیں ہے جس کو آپ تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ کمزور حریف ہے اور اوپننٹ ہم گرا لیں گے اور بڑا ایزیلی ہرا لیں گے. ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا, کچھ مین پلیئر کو ریسٹ کیا, وہ آپ سے سیریز لے گئے. اور ابھی میں تو ان کی اچیومنٹ اوڈی میں بھی اس طرح سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش سب سے لیتھل سائڈ ہے اپنے کنٹری کے اندر, ان سے بھی یہ سیریز اوڈی اے کی جیت کے آئے ہیں, تو ان کا مورال کانفیڈنس بہت زیادہ ہائی ہوگا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس مقابلوں کو؟ دیکھیں, آئی تھنک ہمیں پچھلی دفعہ سے آلریڈی یہ بات سیکھ جانی چاہیے تھی کہ ان کو بالکل بھی ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. ہم تب بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم اپنے نئے پلیئرز, نئے لڑکوں کو موقع دیں گے تو ہم ضرور جیت کر ہی آئیں گے, اور بالکل ایسا نہیں ہوا تھا. وہ بھی میچ نیوٹرل وینیو میں ہوا تھا, یو اے ای میں ہوا تھا. لیکن اب آپ نے بات کی افغانستان کی, ان کو بالکل بھی لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. اینڈ آئی تھنک اس لیے پاکستان کی جو ٹیم کی سلیکشن تھی, انضمام الحق آئے ایز دا نیو سلیکٹر, تو جو ٹیم کی سلیکشن تھی وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. اور صرف اس لیے نہیں کیونکہ ہم افغانستان سے کھیل رہے ہیں, لیکن اس لیے بھی کیونکہ ابھی اس کے فوراً بعد آئے گا ایشیا کپ اور پھر ورلڈ کپ, جو سب سے ضروری ٹورنامنٹ ہے. اور یہ جو سیریز ہے یہ اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ پاکستان کو اور او ڈی آئی میچز ملے کھیلنے کے لیے, کیونکہ اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو ہمیں جنرلی اتنے او ڈی آئی میچز نہیں ملے جتنے ملنے چاہیے تھے بفور ایشیا کپ, بفور دا ورلڈ کپ. ابھی بھی جو ہمارے پلیئرز ہیں جو ابھی افغانستان سیریز میں بھی آئیں گے اور ایشیا کپ میں بھی کھیلیں گے, وہ بھی اس وقت لانکن لیگ کھیل رہے ہیں جو T20 ہے, یا پھر کوئی امریکہ گیا ہوا تھا, کینیڈا. تو اس طرح آئی تھنک بہت ضروری تھا کہ ہم جو او ڈی آئی کا فارمیٹ ہے وہ کھیل سکے اتنے بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے. اوبیسلی کچھ ایڈیشنز آئی ہیں, ہم تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ تو کر رہے ہیں, کچھ ایڈیشنز آئی ہیں جس طرح آپ کے پاس سعود شکیل ہو گیا, جنہوں نے ٹیسٹ میں بہت ہی بریلینٹ پرفارمنس دی تھی سری لنکا کے اگینسٹ. آئی مین اٹ واز ایبسولوٹلی آؤٹ اسٹینڈنگ. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, میں پھر سے بھی کہہ رہی ہوں کہ ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں ایز اے بیٹر, وہ میں نے پچھلے سال ہی آئی نوٹڈ کہ یہ ہی کین بی ویری ویری لیتھل. جب ان کا ڈومیسٹک میں وہ کھیل رہے تھے, انہوں نے اس میں بھی اپنی سینچریز بنائی تھیں. تو آئی تھنک کہ ان کو موقع دینا ایز اے مڈل آرڈر بیٹر ان او ڈی آئیز ایک ڈفرینٹ فارمیٹ میں بہت ضروری ہے. میں اس ڈیسیجن کے ساتھ میں اس کو کمپلیٹلی سپورٹ کرتی ہوں, کیونکہ مڈل آرڈر ہی وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں پاکستان کافی لا کرتا ہے. یہ پاکستان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس پہ ان کو ورک کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم افتخار احمد کی بات کریں تو وہ I think is a great addition as well. افتخار ہے, سعود ہے, اور طیب طاہر بھی, طیب طاہر نے بھی بڑی, میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے پاس اعظم بھی اس وقت ابھی آپ کے پاس ہے, اور آپ کو یہ چاہیے کہ ان لڑکوں کو کسی طرح آپ جو ینگسٹر ہیں, خاص طور پہ سعود شکیل کی یا طیب طاہر کی بات کریں, تو آپ کو ان کو چانس دے کے ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا, کیونکہ آگے آپ نے 17 کا اسکواڈ ہے, پھر ورلڈ کپ کا ہو سکتا ہے 16 کا اسکواڈ, آپ اس کو چینج تو کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں بعد میں, لیکن آپ نے پریپریشن کے لیے اپنا ایک مائنڈ سیٹ, آپ کو روڈ میپ چاہیے کہ ہم نے کن لڑکوں کے ساتھ جانا ہے. اور یہی بات کہ ہم انڈیا کی بھی بات کر رہے تھے, سوری میں آپ کو کہا, لیکن ہم انڈیا کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جس طرح اپنی سلیکشن کی, بالکل کافی پلیئرز کو چھوڑ دیا نئے کے لیے. بٹ آئی تھنک یہ سلیکشن کافی اسمارٹ تھی, کیونکہ انہوں نے اتنے اپنے یعنی کہ اتنے پلیئرز کو باہر نہیں نکالا, بلکہ انہوں نے ایک دو پلیئرز کو ابھی موقع دیا ہے جنہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے, وہ بھی ٹیسٹ فارمیٹ میں, جو ہمیں پتہ ہے سب سے مشکل فارمیٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک ان کو اس طرح ایڈ ان کر کے اور اس طرح کی سیریز, افغانستان کی سیریز میں موقع دینا, ٹیسٹ آؤٹ کرنا کہ کیا ہم ان کو آگے رکھ سکتے ہیں. ادھر آپ لاسٹ نوٹ پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے یا ایشیا کپ ہونے جا رہی ہے, سب کانٹیننٹ میں ہونے جا رہا ہے, ورلڈ کپ انڈیا میں,
एशिया कप श्रीलंका में और सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अफगानिस्तान की इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे शायद बेहतरीन लिमिटेड बेहतरीन, ओवर हाँ। स्पिनर्स हैं. राशिद खान है, मुजीब है, नबी है उनके पास, और किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए इनके अफगानिस्तान के स्पिनर्स को फेस करना वो एक बहुत ही डॉन्टिंग टास्क है. अफगानिस्तान की जो वीकनेस है मेरे ख्याल में एज अ टीम, क्रिकेटिंग टीम, जो उनके बैट्समैन है, स्लॉगर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लंबा खेलना, टेम्परामेंट के साथ लंबी इनिंग्स बिल्ड करना, उसमें जिस तरह हमारे पास प्लेयर्स हैं, बाबर आजम है या साउथ शकील है जो लंबा खेल सकते हैं, इस तरह के लंबी इनिंग्स खेलने वाले अफगानिस्तान की टीम में नज़र नहीं आ रहे.